بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ڈیلی میل کے معافی نامے کے بعد ہمارے پاکستان کے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، ان کا ایک نیا اسٹائل آیا ہے۔ برطانیہ کے ایک کیس میں معافی ملنے کے بعد ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے آتے ہی عمران خان کو للکار دی اور پی ٹی آئی کی سابقہ حکومت پر خوب زبانی گولہ باری کی۔ یہاں وزیر اعظم صاحب سے ایک گزارش کروں گا، زبانی گولہ باری نہ کریں، کیونکہ یہ موسم ٹھنڈا ہے، ویسے ہی برف پڑ رہی ہے، برف باری ہو رہی ہے، تو لہٰذا ٹھنڈی گولہ باری نہ کریں۔ شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ سابق حکمران عمران خان صاحب نے بے بنیاد الزام لگا کر مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ عمران خان کی حکومت نے نواز شریف کی پارٹی کو ملک کے اندر سے بھی اور باہر سے بھی بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سیلاب متاثرین کے لیے 2008 سے لے کر 2018 تک برطانیہ کے محکمے نے پاکستان کو 600 ملین پاؤنڈ فراہم کیے اور اس میں سے زیادہ رقم پنجاب کو دی۔ ان کا کہنا ہے کہ رقم شفاف طریقے سے خرچ کی گئی۔ وزیر اعظم کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سچ کہیں، کیا وہ رقم واقعی جو زلزلے آئے تھے، جو سیلاب آئے تھے، وہ ان لوگوں تک وہ رقم کیا شفاف طریقے سے ان تک پہنچی گئی ہے؟ کیونکہ اس کا منہ بولتا ثبوت جو ابھی موجودہ 2022 کے اندر جو سیلاب آیا ہے اور جس طرح بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے، تو آپ تو وہاں کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ عوام آپ کو پوچھتی رہی، عوام آپ کو پکارتی رہی کہ اس ملک کا جو سربراہ ہے وہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن وہ باپ شاٹ ہی ہو گیا۔ وہ باپ ایسا غائب ہوا کہ نہ اس کے سر نظر آئے، نہ اس کے پیر نظر آئے۔ وہ باپ جس کو اس وقت اپنی قوم کے سر پہ ہاتھ رکھنا تھا، وہ باپ صرف اپنے کیسز نمٹانے میں اور اپنی فیملی اور اپنے خاندان کے کیسز نمٹانے میں لگا رہا، اور عوام بے یار و مددگار یہ دیکھتی رہی، انتظار کرتی رہی کہ کب ان کا مسیحا آئے اور کب ان کی یہ تکلیف کو اور اس پریشانی کو دور کریں۔ اور اسی ہی دوران عمران خان صاحب نے ایک سٹیپ لیا، جو ٹیلی تھون انہوں نے جمع کیے اور اپنی عوام پر انہوں نے خرچ کرے۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا جواب ہے؟ وزیر اعظم صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان کو تو بس یہ ثابت کرنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف کی فیملی نے مل کر پاکستان سے کروڑوں روپے باہر بھیجے، تو اس میں بھی کوئی غلط بات نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا یہاں پہ یہ بھی کہنا ہے کہ جب مریم نواز اپنے والد سے ملنے کے لیے، جناب نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے کوٹ لکھپت جیل گئیں، تو ان کو بھی وہاں سے حراست میں لے لیا گیا، مگر آج اللہ کا فضل ہے کہ IHC نے ان کو کلین چٹ دے دی ہے۔ تو دوستو، یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کو جو کلین چٹ ملی ہے، اور ساتھ میں شہباز شریف صاحب کو یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ کا فضل ہے ان کو کلین چٹ مل گئی، تو یہی بات کچھ عرصہ پہلے بھی مریم نواز نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ سرخ رو ہو گئے۔ اور اس سے کچھ سال پہلے جب نواز شریف صاحب اس پاکستان سے بیماری کا بہانہ کر کے باہر گئے تھے اور آج تک واپس نہیں آئے، تو اس وقت بھی یہی بات ہوئی تھی کہ اللہ کا شکر ہے۔ جب اللہ کا شکر ہے تو پھر یہ ہر بات سے بھاگتے کیوں ہیں؟ اس ملک میں رہ کے اس چیز کو فیس کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مقصد تو یہ ہے جو کہا جا رہا ہے ان کے بارے میں، چور چور، تو یقیناً وہ بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اگر جو سچا ہوتا ہے وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے، وہ بھاگتا نہیں۔ اور انہوں نے خود ہی نے جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو گرایا اور اپنی گورنمنٹ لے کر آئے، تو انہوں نے جتنے بھی ان کے کیسز تھے اس کے اوپر ایک ایک کر کے خود ہی اپنے آپ کو NRO دے دیا اور اپنے آپ کو انہوں نے بری ذمہ کر لیا۔ نیب کے اندر بھی کئی ساری چیزوں کی انہوں نے ترمیم بھی کری۔ جو نیب ان کے خلاف کارروائی کر رہا تھا اسی نیب کو رہنے دیتے۔ شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری کی بہن فریال طالپور کو عید کی رات کو گرفتار کیا تھا، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے اپنی بہن علیمہ خان کو NRO دیا تھا۔ شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس وقت میں وزیر اعظم ہوتا تو کبھی بھی ان کی بہن کو گرفتار نہیں کرتا۔ اب کن کی بہن کو گرفتار نہیں کرتا یہ شہباز شریف نے نہیں بتایا، لیکن چلیں جس کو بھی گرفتار نہیں کرتے، یہاں تک تو ان کی سوچ اچھی ہے، اور اللہ کرے کہ ان کی سوچ پاکستان کے لحاظ سے بھی اچھی ہو تاکہ ہمارا ملک جلد سے جلد آگے بڑھے، ورنہ جس طرح جو خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے اپنے دوہرے معیار سے پاکستان کو تباہ و برباد کیا۔ شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے دوہرے معیار سے پاکستان کو تباہ کیا،
تو پھر ان سے سوال کیا جائے، کیونکہ ان کی ابھی گورنمنٹ ہے، 7 مہینے سے ان کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے 7 مہینے میں آ کر پاکستان کو کتنا اپنے پیروں پہ کھڑا کیا ہے۔ جو انہوں نے عمران خان کی گورنمنٹ گرانے سے پہلے جو وعدے کرے تھے اپنی عوام سے، پاکستانی عوام سے جو وعدے کرے تھے کہ پاکستانی عوام کو ہم ساری سہولتیں دے دیں گے، تو اتنی انہوں نے ابھی تک پاکستانی عوام کو کتنی سہولتیں دی ہیں؟ یہ تو ہر محاذ پر، ہر مقام پر، ہر پلیٹ فارم پر جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ صرف اپنے آپ کو NRO دے رہے ہیں، اپنے آپ کو کلین چٹ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے جو مختلف جو ادارے ہیں ان میں بھرپور کارروائی کر کے اپنے آپ کو سچا ثابت کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ جتنا بھی اپنے آپ کو کلین چٹ دینا چاہیں، عوام ان کو مسترد کر رہی ہے۔ یہ کیوں نہیں اسی وجہ سے الیکشن کروا رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان نے اپنے دور اقتدار کے اندر پیٹرول کی جو پرائسز تھے وہ نہ بڑھا کر عوام کو تو ریلیف دیا، لیکن آنے والی حکومت کے لیے انہوں نے بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں، جس پر شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم نے بھاری دل کے ساتھ عوام پر بوجھ ڈالا ہے۔ اب آپ اس کو صحیح سمجھیں دوستو کہ انہوں نے جو کہا کہ ہم نے بھاری دل کے ساتھ عوام پر بوجھ ڈالا ہے، تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی عوام پر کتنا بوجھ ڈالا ہے بھاری دل کے ساتھ۔ بھاری دل کے ساتھ نہیں، انہوں نے اپنی پوری کرپشن کو بچانے کے لیے سارا بوجھ پاکستان کے عوام پہ ڈالا ہے، کیونکہ ان کی کرپشن بچ رہی ہے اور یہ کرپشن بچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ عوام جائے بھاڑ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں نے عہدہ سنبھالتے ہی سخت ترین فیصلے لیے ہیں اور اپنی سیاست کو ریاست پہ قربان کر ڈالا ہے۔ یہ ایک بڑی طنز و مزاح والی بات ہے کہ انہوں نے عہدہ سنبھالتے ہی، اپنے اختیارات لیتے ہی بڑے سخت ترین فیصلے لیے ہیں اور ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست قربان کر دی۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا اس کو نگیٹو دیکھیں تو سخت فیصلے تو بالکل لیے ہیں انہوں نے۔ شہباز شریف صاحب بالکل سچ کہہ رہے ہیں اس بارے میں کہ انہوں نے سخت فیصلے لیے ہیں، لیکن وہ سخت فیصلے کیا لیے ہیں کہ انہوں نے اپنے NRO2 کے لیے سخت فیصلے لیے ہیں، عوام کا تیل نکالنے کے لیے سخت فیصلے لیے ہیں، پھر انہوں نے کہا اپنی ریاست بچانے کے لیے سیاست قربان کر دی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی سیاست قربان ہوئی ہے؟ کہیں سے بھی آپ کو، کسی بھی زاویے سے آپ کو لگتا ہے کہ ان کی سیاست قربان ہوئی ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو یہ انہوں نے ریاست کو قربان کیا ہے اور اپنی سیاست کو بچایا ہے، کیونکہ جتنی بھی انہوں نے باتیں کری ہیں شہباز شریف صاحب نے، اگر آپ اس کو صحیح اینگل سے دیکھیں تو ساری الٹی ہیں جو انہوں نے باتیں کری ہیں۔ پاکستان کی عوام 7 مہینے میں جو تیل نکلا ہے، اگر وہی تیل ہمارے پاکستان سے نکلتا تو آج پاکستان ترقی کر رہا ہوتا، لیکن انہوں نے سارا بوجھ پاکستان کی عوام پہ ڈالا، سارا پاکستان سے پیسہ باہر گیا، وہیں پہ بیٹھ کے سارے آرڈر ہو رہے ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب پہ جو کیسز ہوئے وہ پاناما پہ ہوئے، لیکن کیس کس پہ نکلا؟ اقامہ پر۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کو ہزاروں دستاویزات فراہم کیے، لیکن 2 سال کی تحقیقات کے بعد انہیں اس کیس سے بری کر دیا گیا۔ اب دوستو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ عمران خان کی پارٹی نے ہزاروں دستاویزات جو وہ برطانیہ کو دیے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کتنی کرپشن کی ہوگی کہ یہ پیپر جمع کرنے میں اتنا ٹائم لگ گیا۔ اگر 1000-2000 روپے کی کرپشن ہوتی تو منٹوں میں ہو جاتی، لیکن یہاں تو کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ غریب آدمی غریب سے تر ہو گیا اور امیر آدمی امیر سے تر ہو گیا، اور غریب بیچارہ ایڑیاں رگڑتے سسکتا رہ گیا۔ وہ پھر بھی یہی کہتا رہ گیا کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اور یہ لوگ پاکستان زندہ باد کا تو پتہ نہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ برطانیہ زندہ باد، سعودی عرب زندہ باد، امریکہ زندہ باد، پاکستان کا تو کہیں نام ہی نہیں آ رہا۔ ہاں، سیاست کرنے کے لیے یہ لوگ پاکستان میں آتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے پاکستان میں آتے ہیں، اور یہاں سے پیسہ کماتے ہیں، باہر جا کے دفتر کھولتے ہیں، باہر جا کے علاج کرواتے ہیں۔ اب جیسے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ان کو برطانیہ میں 2 سال کی تحقیقات کے بعد ان کو بری کر دیا گیا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے بالکل صحیح آیا ہوگا؟ کیا صرف ہمارے ملک میں ہی رشوت چلتی ہے؟ کیا ہمارے ملک میں ہی صرف لینا دینا چلتا ہے؟ کیا جو یورپ کنٹری ہے وہ دودھ سے دھلا ہوا ہے، کیا اس میں لینا دینا نہیں چلتا؟ کیا اس میں کرپشن نہیں ہوتی ہوگی برطانیہ کے اندر، یا اور جو یورپ کنٹری ہیں اس میں کیا کرپشن نہیں ہوتی؟ لیکن فرق اتنا ہے دوستو کہ جس کے پاس پیسہ ہے اسی کا طوطی بولتا ہے۔ آج پیسہ ہے تو یہ اپنے آپ کو کلین چٹ دلوا رہے ہیں۔ ہر ویڈیو میں تقریباً اپنی اس بارے میں ضرور کہتا ہوں کہ بے شک اگر یہاں پر ان کے لیے انصاف یہ اپنے لیے لے رہے ہیں، لیکن سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے،
اور سب سے بہتر فیصلہ وہی کرتا ہے۔ وَيُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جب چاہے جس کو چاہے عزت دیتا ہے، جب چاہے جس کو چاہے ذلت دیتا ہے۔ دوستو اگر یہ واقعی سچے ہیں پھر تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اگر یہ پیسے کے بل پہ اپنا کھیل کھیل رہے ہیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے بڑی عدالت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جو ہمارے ملک کے قاضی حضرات ہیں، جو ہمارے ملک کی عدلیہ ہے، یہ ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر یہ صحیح فیصلہ کر رہے ہیں تو ان کی پکڑ نہیں، لیکن اگر یہ فیصلے میں جھول کرتے ہیں، ہماری عدلیہ کہیں جھول کرتی ہے اور کہیں نہ کہیں ہماری عدلیہ انصاف نہیں فراہم کرتی، تو ایک دن اس عدلیہ کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور ان کو اس کا جواب دینا ہے۔ اس ویڈیو کو بھی لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔